السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ کل ہم نے غالب اردو کا سبق نمبر 2 نعت کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم نعت کی مشق کریں گے۔ نعت کی مشق میں سب سے پہلے نئے الفاظ سیکھیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، ذیل میں دیے گئے الفاظ کے معانی کو سمجھ کر پڑھیں اور زبانی یاد کریں۔ پہلا لفظ ہے آرزو۔ آرزو کا معنی ہوتا ہے خواہش۔ بے کس، بے سہارا، جس کا کوئی بھی سہارا نہ ہو۔ فدا ہونا، اپنی جان قربان کرنا۔ آسرا، سہارا۔ رہا، آزاد۔ مدعا مقصد یا غرض کو کہتے ہیں۔ تفہیم، سوال نمبر 2، دیے گئے سوالات کے جواب لکھیں۔ الف، سب کا آسرا کون ہے؟ سب کا آسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہیں۔ ب، اس نظم کے شاعر کا نام لکھیے۔ اس نظم کے شاعر کا نام قیوم نظر ہے۔ ج، ہمیں حقیقت کی صورت کس ذات اقدس نے دکھائی ہے؟ ہمیں حقیقت کی صورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھائی ہے۔ د، پہلے شعر میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کون سا اسم مبارک آیا ہے؟ پہلے شعر میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اسم مبارک آیا ہے وہ ہے احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال نمبر 3، نظم کے مطابق مناسب الفاظ لگا کر مصرع مکمل کیجیے۔ محبت، راستہ، دکھائی، دکھوں، آسرا۔ الف، حقیقت کی صورت ڈیش انہوں نے۔ حقیقت کی صورت دکھائی انہوں نے۔ ب، خدا تک پہنچنے کا وہ ڈیش ہیں۔ خدا تک پہنچنے کا وہ راستہ ہیں۔ ج، غریب و یتیموں کا وہ ڈیش ہیں۔ غریب و یتیموں کا وہ آسرا ہیں۔ د، ہوئے ہیں جو ان کی ڈیش کے قیدی۔ ہوئے ہیں جو ان کی محبت کے قیدی۔ د، یہ جان و جہاں کے ڈیش سے رہا ہیں۔ یہ جان و جہاں کے دکھوں سے رہا ہیں۔ آؤ بات کریں۔ سوال نمبر 4، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک بے شمار صفات کی مالک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی سی 3 صفات کے متعلق ساتھیوں کو بتائیں۔ صفات کہتے ہیں خصوصیات۔ نمبر 1، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں اور یتیموں کا آسرا ہیں۔ 2، حقیقت کی صورت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھائی ہے۔ 3، خدا تک پہنچنے کا راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پڑھنا۔ سوال نمبر 5، دی گئی نظم درست تلفظ، لے اور آہنگ سے پڑھیے۔ دلوں کے سہارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی دلوں کو جو سہارا دے رہی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ ہمیں اپنی جان سے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیں اپنی جانوں سے پیاری ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ وہ اللہ کے آخری ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ سکھائے ہمیں زندگی کے اصول، کس طرح ہم نے زندگی گزارنی ہے وہ سارے اصول یا طریقہ کار ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ ہدایت کا رستہ دکھایا ہمیں۔ ہدایت کہتے ہیں نیک راہ، ہمیں سیدھی راہ جو دکھائی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھائی ہے۔ برے راستے سے بچایا ہمیں، ہمیں برے راستے سے بچانے والی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ آپ نے بتایا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے ٹھیک ہے، یہ چیز ہمارے لیے غلط ہے۔ ہمارے لیے لائے رب کی کتاب، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید اترا ہے، وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب لے کر آئے ہیں۔
عمل کے لیے جو ہے سب کی کتاب۔ ہمیں زندگی میں کوئی مشکل کام پیش آئے، ہم قرآن مجید کو پڑھ کر اس سے اپنی مشکلات کا حل تلاش کر سکتے ہیں، اس پر عمل کر کے جو طریقہ کار قرآن مجید میں بتایا ہے۔ ہوئے عرش پر رب سے وہ ہم کلام، یعنی عرش پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا کر بات کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کے موقع پر۔ ہزاروں درود ان پر لاکھوں سلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ہزاروں درود اور ان پر لاکھوں سلام ہیں۔ خدا سے ہماری یہی ہے دعا، ہماری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے پہ سب کو چلا۔ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رستہ ہے، جو ہمیں انہوں نے بتایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اگر اس پر چلیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، یہ غلط راستہ ہے، اس کو نہیں اپنانا۔ ہمیں اللہ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں وہ راستے پر چلا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے ہیں۔ خواجہ عابد نظامی اس نظم کے شاعر کا نام ہے۔ زبان شناسی، واحد جمع، واحد ایک چیز کو واحد کہتے ہیں، جیسے کتاب۔ جمع ایک سے زیادہ چیزوں کو جمع کہتے ہیں، جیسے کتابیں۔ سوال نمبر 6، دیے گئے واحد الفاظ کے جمع بنا کر جملے مکمل کیجیے۔ خاتون، دوست، بڑوں، جانور۔ الف، ہمیشہ ڈیش کی دعا لینی چاہیے، ہمیشہ بڑوں کی دعا لینی چاہیے۔ ب، سبحان اپنے ابو جان کے ساتھ ڈیش کی منڈی پہنچا، سبحان اپنے ابو جان کے ساتھ جانوروں کی منڈی پہنچا۔ جیم، ہمیں ڈیش کا احترام کرنا چاہیے، ہمیں دوستوں کا احترام کرنا چاہیے۔ دال، ڈیش کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے، خواتین کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے۔ متضاد الفاظ، ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کے مخالف معنی میں استعمال کیے جائیں متضاد الفاظ کہلاتے ہیں، جیسے بہادر کا متضاد بزدل ہے۔ سوال نمبر 7، دیے گئے الفاظ کے متضاد لکھیے۔ الفاظ، صبح شام، زمین آسمان، دن رات، حق باطل، غریب امیر، ٹھنڈا گرم۔ تخلیقی لکھائی، ایسی چیز جو آپ نے خود سے ذہن میں سوچ کر لکھنا ہے اس کو تخلیقی لکھائی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 8، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و شفقت کے حوالے سے 7 جملے اپنی کاپی میں لکھیے۔ آؤ بات کریں۔ سوال نمبر 9، لائبریری یا دیگر ذرائع ابلاغ کی مدد سے کوئی نعت تلاش کیجیے اور اپنے ساتھیوں کو سنائیے۔ یعنی آپ موبائل فون میں آپ کے اگر موجود ہے، انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے کسی کتاب سے پڑھ کر آپ نے نعت تلاش کرنی ہے اور اپنے ساتھیوں کو وہ نعت آپ نے سنانی ہے۔